اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن یحییٰ بن ابی حیۃ ابی جناب عن حان بن یزید عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال افضنا معه من عرفات فلما نزلنا جمعا اقاما فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم دعا بماء فصب عليه ثم آوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر الصلاة طويلا ثم قلنا يا أبا عبد الرحمن الصلاة فقال أي الصلاة فقلنا العشاء الآخرة فقال أما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ بن ابی حییٰ ابی جناب سے وحان بن یزید سے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں. قال افضنا معه من عرفات، ہم آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے ساتھ کہتے ہیں ہم اترے یعنی آئے ہم عرفات سے. فلما نزلنا جمعان، جب ہم مزدلفہ میں آئے تو اقامہ، اب وہاں ٹھہرے تو ہم نے مغرب پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ. مغرب پڑھنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی. مغرب و عشاء ہو گئی. اب آپ نے منگایا پانی، فصب علیہ، اور آپ نے غسل کیا اس کے ساتھ. ثم آوا الی فراشہ، پھر آپ آئے بستر پر. آپ لیٹ گئے، ہم بیٹھ گئے. ننتظر، ہم انتظار کرتے رہے نماز کا، بڑا لمبا انتظار. ہمارا خیال تھا کہ آپ آئیں گے، عشاء پڑھیں گے ہمارے ساتھ. پھر ہم نے کہا اے ابا عبد الرحمن الصلاۃ، یعنی نماز نہیں پڑھنی؟ آپ نے فرمایا کون سی نماز؟ ہم نے کہا عشاء کی، عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز. آپ نے فرمایا اما کما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی، تو جیسے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی نا، اس طرح کی نماز تو میں نے پڑھ دی ہے آپ کے ساتھ. اور ایک روایت میں ہے عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مغرب و عشاء مزدلفہ میں جمع فرمائی. اس حدیث پاک میں ہاں جی ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ جو ہے نا 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، ایک عرفات، ایک مزدلفہ. عرفات میں ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. یعنی عصر کو اپنا وقت جو ہے نا وہ ختم، اور عصر کا ہم یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھتے ہیں، اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ جو ہے عرفات، اس میں جو عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ امام کے ساتھ ہے. یعنی جب امام خطبہ دیتا ہے مسجد جو عرفات کی مسجد نمرہ، اس میں امام خطبہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ نماز پہلے پڑھنے کا ریزن بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیوں یہ کام ہے. وہ اس لیے ہے کہ
عصر کی نماز تم زور کے ساتھ پڑھ لو، اور اس کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس مغرب تک، تو آپ اس کے بعد ذکر اذکار میں، استغفار میں، توبہ میں اور عبادات میں وہ وقت گزاریں۔ اس لیے عصر کی نماز زور کے ٹائم میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ مقصد کیا ہے عصر کی نماز پہلے پڑھنے کا، تو آدمی سیر سپاٹے میں ادھر ادھر پھرتے جاتے ہیں نا، لوگ تو کہتے ہیں جی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دیکھو جی، بازار پھر کے دیکھو، دیکھو خیمے دیکھو کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہاں جی، یا کھانے پینے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اصل ریزن جو ہے نماز، عصر کی نماز کا زور کے ٹائم میں پڑھنے کا، کہ عصر کی نماز ٹائم سے پہلے پڑھ دو، اور اس کے بعد آپ کسی سے بات نہ کرو، ذکر اذکار میں مشغول ہو جاؤ، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور اپنے استغفار اور توبہ میں مشغول ہو جاؤ، اور جتنا بھی آپ عبادت کر سکتے ہو، استغفار کر سکتے ہو، رو سکتے ہو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو، یہ پورا دن جو ہے یہ توبہ اور استغفار کے لیے ہے۔ یہ ریزن ہے عصر کی نماز جلدی پڑھنے کا۔ اور یہ صرف اور صرف جو ہے نا جب امام کے ساتھ آپ پڑھیں تو پھر ہے۔ اگر آپ نے اپنے خیمے میں نماز پڑھنی ہے تو پھر عصر کی نماز عصر کے ٹائم میں پڑھیں گے، اور زور کی نماز زور کے ٹائم میں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ آج جو ہے نا یہ جتنے بھی وفد جاتے ہیں نا آج کے، تو یہ عصر کی نماز زور کے ٹائم میں پڑھتے ہیں اپنے خیموں میں بھی، مسجد میں جائیں نہ جائیں، اگر خیموں میں یہ پڑھیں تو عصر کی نماز زور کے ٹائم میں پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو جو ہے یہی ہے کہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ جی وہاں دو نماز اکٹھی ہوتی ہے تو جہاں مرضی پڑھے۔ ہمارے نزدیک اگر تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آپ نے، آپ کا امام کا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ عصر کی نماز امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھیں۔ اور اگر آپ نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی اور آپ کی نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم اہل سنت جو ہے ان کا فتویٰ ہے کہ جو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پھر آپ زور کی نماز اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، اگر آپ نے مسجد نمرہ میں نماز نہیں پڑھنی تو۔ اور یعنی یہ خاص ہے ادھر نماز مسجد کی یعنی امام کے ساتھ ہی پڑھنے میں جمع تقدیم ہو سکتی ہے؟ ہاں، جمع تب بھی ہوگی جب آپ امام کے ساتھ پڑھیں، یا اگر جتنا بھی اگر زیادہ رش ہے تو جتنی بھی بڑی وہ صف ہوتی جائے گی، بے شک مسجد سے باہر چلی جائے لیکن وہاں اکٹھی ہوگی۔ اگر آپ نے خیمے میں نماز پڑھنی ہے تو پھر عصر کی نماز اپنے وقت میں، زور کی نماز اپنے وقت میں۔ لیکن جو ہے جیسا بھی ہو، اپنے خیمے میں پڑھے یا ان کے ساتھ پڑھے، نماز جلدی پڑھنے کا پرپس مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انف ٹائم ہو عبادت کرنے کا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پیش کر کے توبہ اور استغفار کرنے کا، کہ آپ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ یہ کام کریں۔ ایک تو یہ ریزن ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا جو ہے نا، دوسری نماز ہوتی ہے کہ جو مغرب اور عشاء یہ مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ مغرب جو ہے آپ مزدلفہ سے عرفات سے نکلیں گے سورج کے غروب ہونے کے بعد، پہلے نہیں نکل سکتے، سورج کے غروب ہونے کے بعد نکلے اور مزدلفہ میں آئیں، اور مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء پڑھیں تو ایک اذان ہوگی اور ایک اقامت ہوگی۔ دونوں نمازیں تو دو ہیں نا، مغرب اور عشاء، لیکن آپ جب مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم میں پڑھیں گے تو احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک ایک اذان ہوگی، اس کے بعد ایک اقامت ہوگی،
وہ ایک اقامت میں آپ پہلے مغرب پڑھائیں گے، مغرب کے بعد عشاء پڑھیں گے، عشاء میں اقامت نہیں کہیں گے جماعت میں، سمجھ آ گئی؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک اذان ہوگی اور ایک اقامت ہوگی مغرب کے لیے اور ایک اقامت ہوگی عشاء کے لیے، یہ فرق ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ آئے، ہم وہاں ٹھہرے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعت، آپ نے نماز پڑھائی مغرب کی، اقامہ فصل المغرب، مغرب پڑھائی، مغرب پڑھانے کے بعد پھر آپ آگے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت عشاء کی پڑھائی۔ ہاں جی، جب عشاء کی پڑھائیں تو اس کے بعد آپ نے پانی منگایا اور سو گئے، تو ہم انتظار میں رہے تھے کہ بھی آپ عشاء کی نماز پڑھائیں گے، تو انہوں نے کہا بھی میں تو پڑھا لی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد عشاء پڑھی تھی، تو اس کے بعد جو ہے پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغرب، آپ جب مزدلفہ میں آئے تو آپ نے عشاء کے بعد آپ نے آرام فرمایا، آپ سو گئے تھے۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ سنت کیا ہے کہ آپ جب مزدلفہ میں آئیں تو مزدلفہ میں آپ جاگے نہیں، عشاء کے بعد آپ سو جائیں، یہ سنت ہے، سونا آرام کرنا سنت ہے، کیونکہ پھر آپ نے ارلی اٹھ کے جانا ہے مینا میں، اور پھر اس کے بعد لگاتار 2-3 دن بڑا آپ کا کام ہونا ہے، تو آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے سنت کیا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے بعد آپ سو جائیں۔ جیسے یہ دیکھنا نے غسل کیا، غسل کے بعد آوا الی فراشہ ہی، آپ سو گئے، تو سونا سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ جو ہے رات کو سوئے تو مغرب اور عشاء آپ نے وہاں پڑھی، تو جو ہے یہ دو نمازوں کا جمع کرنا مزدلفہ میں، یہاں ضرور جمع کرنا، یہاں یہ نہیں کہ آپ خیمہ میں مغرب علیحدہ پڑھے عشاء، کیونکہ مغرب تو آپ جب چل کے آئیں گے، مغرب کے بعد نکلیں گے عرفات سے تو مزدلفہ پہ تو مغرب کا ٹائم نکل جائے گا، اس لیے آپ مغرب اور عشاء ڈیفینیٹلی آپ جو ہے مزدلفہ میں پڑھیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ جو ہے وہ تو اتنی دور ہے، نظر بھی نہیں آتی ہے، تو جماعت سے کیسے پڑھیں گے پھر؟ یا وہاں جماعت میں تو نہیں گیا ہوں کبھی، لیکن کیا ایسا مل جاتا ہے کہ جماعت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، جب آدمی نے جو کام کرنا ہو، جب امریکہ سے مکہ معظمہ پہنچ جاتا ہے تو عرفات سے نمرہ میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت رش ہوتا ہے اور بڑی دور ہے، وہ مسجد نظر بھی نہیں آتی بعض اوقات، تو کہتے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ ٹھیک ہے بات، رش تو ہوتا ہے، تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ پھر آپ خیمے میں پڑھ دیں، خیمے میں پڑھیں تو عشاء عصر اپنے ٹائم میں، ظہر اپنے ٹائم میں پڑھیں، یا کہ اپنے عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، جو بھی اگر وہاں ہو تو اگر کوئی ایسی صورت ہو تو دونوں میں پڑھ سکتے ہیں، اگر جو ہے وہ خطبے کا کوئی سلسلہ اپنے خیمے میں ہو سکے تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ بتا رہے تھے وہاں پہنچتے جہاں یعنی یہ مزدلفہ سے آگے مینا جاتے ہیں؟ ہاں، مزدلفہ کے بعد مینا جاتے تو وہاں پہ آپ جیسے فرماتے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا پھر دوسری نماز کے لیے؟ کون سی نماز کے لیے؟ یعنی ابھی آپ فرمائے تھے کہ یعنی ٹائم نکل جاتا ہے اس لیے جمع تقدیم نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ عرفات میں تو حکم ہے کہ تم عصر کی نماز زور کے ٹائم میں پڑھو، جی بالکل، اس کے بعد عبادت کرو، جی اور حکم ہے کہ مغرب کے بعد آپ عرفات سے نکلو، ٹھیک، تو پیدل چلنا ہو یا گاڑی میں جانا ہو، پھر جب آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں تو مغرب کا ٹائم نکل جاتا ہے، ٹھیک، تو حکم بھی ہے کہ مغرب کہیں نہ پڑھو، وہاں جا کر پڑھو اور عشاء کے ٹائم میں پڑھو، ٹھیک، ہاں۔ ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، آپ کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ سنت یہ کہ آپ آرام کریں، وہاں سو جائیں۔ تو وہاں جو ہے نا اختلاف یہی ہے کہ حنفیوں کے نزدیک ایک اذان اور ایک اقامت، ہاں جی، جو مغرب کے ساتھ اقامت کہیں گے، عشاء میں اقامت نہیں کہیں گے، اور شافعیہ کے نزدیک ایک اذان اور 2 اقامتیں ہوں گی، مغرب کے علیحدہ، عشاء کے علیحدہ، تو اس لیے یہ حدیث چلائی گئی۔ جی
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عدی بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي ايوب رضی اللہ تعالی عنہ قال صليت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء في حجۃ الوداع بالمزدلفہ. دیکھو نا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا ہے، اسی کو آپ کو وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا اور وہی آپ کا آخری حج بھی تھا، ایک ہی حج کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ایوب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی حجۃ الوداع میں مزدلفہ میں، یہ اکٹھی نماز پڑھی آپ. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی اسحاق عن عبد اللہ بن یزید الخطمی عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب والعشاء بجمع باذان واقامۃ واحدۃ. وہی مسئلہ کہ آ گیا نا احناف کا. امام صاحب حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڑھی بجمعین، جمعین سے مراد کیا ہے مزدلفہ میں پڑھی، ایک اذان کے ساتھ اور ایک اقامت کے ساتھ. تو ایک ظاہر ہے پہلے جب مغرب پڑھیں گے تو اس میں جو اقامت کہیں گے، اسی کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ عشاء پڑھیں گے تو اس میں اقامت نہیں کہیں گے. لیکن امام شافعی کے نزدیک اذان جماعت کے ساتھ جو مغرب کی علیحدہ اقامت ہوگی، عشاء کی علیحدہ اقامت ہوگی، ہمارے نزدیک نہیں. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن سلمۃ عن الحسن عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه عجل ضعفت اہلہ وقال لهم لا ترموا جرمۃ العقبۃ حتى تطلع الشمس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انه عجل، آپ نے جلدی بھیج دیا، ضعفت اہلہ، جو اہل و عیال کے جو کمزور لوگ ہیں نا ان کو جلدی بھیج دیا. عام طور پر حکم کیا ہے کہ مزدلفہ میں جب ٹھہرے آپ تو فجر کی نماز ارلی پڑھیں پہلے وقت میں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نماز کے بعد پھر آپ روانہ ہو جائیں اس کے لیے منا کے لیے. تو اگر چونکہ جمرات میں جو ہے نا پتھر مارنے کے لیے بڑی مشکل آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کو پہلے بھیج دیا کہ آپ چلے جاؤ پہلے، وہاں جا کر آرام کرو، لیکن کنکریاں آپ نے مارنی ہے شیطان کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد. اب ہمارے اور شافیوں کے درمیان اختلاف یہ ہے، ہمارے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک جو ہے رات کو جلدی کمزور لوگ جا سکتے ہیں، بیمار لوگ جا سکتے ہیں، کہ دن کو بڑا رش پڑ جاتا ہے، قافلے زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہے نا لوگ جب بہت زیادہ دیر سے جب سارے اکٹھے جائیں تو کمزور لوگوں کو کنکریاں مارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور آپ نے بھی ایسا کیا کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو پہلے بھیج دیا کہ تم پہلے چلے جاؤ وہاں جا کر آرام کرو، اور جو ہی سورج نکلنے کے بعد تم وہاں کنکریاں مار کے فارغ ہو جاؤ تاکہ تمہیں بھیڑ میں تکلیف نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی رات کو مزدلفہ والی رات کو سورج کے نکلنے سے پہلے بھی وہ کنکریاں مار سکتے ہیں. یہ فرق ہے، اختلاف ہے. ہمارے نزدیک 10ویں ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. ایک ہی شیطان کو مارنی، جو بڑا شیطان نہیں ہے، وہ 10ویں کو اس ایک شیطان کو مارنی ہوتی ہیں، تو پہلے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. ہمارے نزدیک سورج کے نکلنے کے بعد مارے. امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو رات پہلی ہے مزدلفہ میں، رات کو جاتے ہی رات کو کنکریاں مار سکتا ہے. یہ فرق ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے
اپنے اہل و عیال جو کمزور تھے ان کو پہلے بھیج دیا، لیکن آپ نے ان کو فرمایا یہ دیکھو آپ کا حکم ہے لا ترموا جمرۃ العقبہ حتی تطلع الشمس، اب آپ جو ہے نا کنکریاں نہ مارنا بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ جو ہے مسجد کے ساتھ، جو مسجد خیف کے ساتھ، اس کو نہ مارو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رات کو بھی مار سکتا ہے، یہ فرق ہے جی۔ ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفة أهله وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس۔ پچھلے حدیث میں فرمایا عجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفہ علیہ، جلدی بھیجے، یہاں ہے بعث بھیجا، یعنی آپ نے کمزور لوگوں کو پہلے بھیج دیا، لیکن حکم دیا کہ خبردار جی تم جو ہے نا طلوع شمس سے پہلے رمی نہ کرنا۔ ہاں جی، تو یہ دلیل ہے ہماری کہ ہمارے نزدیک رات کو رمی نہیں کر سکتے، اور ان کے نزدیک جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک رات کو رمی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ایک بات یاد رکھیے، ہم نے جیسے ہم نے عرض کیا کہ 12 سے زیادہ حج کیے، اور ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے، ہم نے لاشوں کے اوپر سے بھی ہم گزرے کنکریاں مارتے ہوئے، ہم خود بھی گرے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اللہ نے ہمیں زندگی دی کنکریاں مارتے ہوئے، یعنی ہم نے ایسے حالات دیکھے جب ہم نے جو جمرے ہیں وہ جمرے ہم نے ایسے بھی دیکھے جو ایسے ہوتے تھے، یعنی ایک ستون ہے اور اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ جو ہے دیوار بنی ہوئی ہے، اور بس یہ ایک ایسا جمرہ ہے، یہ شروع میں ہم نے ایسا بھی دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جمرہ جو ہے وہ دیوار کی شکل میں بنایا، انہوں نے چوڑا بنایا۔ اب جو ہے جمرے اور طرح کے ہیں، اب تو یہاں سے لے کر ان کے جاوید صاحب کے گھر تک ہے، اتنی بڑی دیوار ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں طرف سے جب لوگ اتنی چوڑائی میں جاتے ہیں تو زیادہ لوگ جمرے مار سکتے ہیں۔ جب یہ پہلے ستون کی شکل میں ہوتے تھے تو لوگ بڑے مرتے تھے، اور جو ہے لوگوں کا بھیڑ کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے تو لوگ بہت گرتے تھے۔ یا جو ہے جب لوگ جب سو جاتے تھے جمروں کے ساتھ اور رستے میں سو جاتے تھے، اب جب قافلے بڑے بڑے آتے تو رستے میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے بستر پڑے ہیں، تو لوگ گرتے، جب ایک آدمی گرتا تو اس کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اتنا رش ہوتا تھا، ایسے پیک ہوتے تھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہاں جی، جب ایسی حالت ہو اور اس میں کوئی آدمی گر جائے تو کیسے اٹھ سکے گا؟ جب ایک گرے گا تو دوسرا گرے گا، تیسرا گرے گا۔ تو ہمارے سامنے جس سال سینکڑوں آدمی مرے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے مرے، ہم لوگ جو تھے پورے وفد میں جاتے تھے، اور بوتلیں ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہوتی تھیں، بوتلیں پانی کی ہوتی تھیں، اور جو ہے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں کو گرا پڑا ہے، پیچھے سے پش کیا کسی نے، اور آپ کے آگے جو ہے اگر کوئی گرا پڑا ہے، میں نے خود دیکھا کہ افریقن عورت تھی بیچاری، اس کی آنکھیں کھلی تھی اور میرے سامنے گری پڑی تھی۔ ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، جب پیچھے دھکا لگا تو آگے عورت گری پڑی ہے، لیکن جیسا اتنا زور سے دھکا لگا، ہمارے ساتھی حاجی جو ساتھ تھے ہماری مسجد کے، تو ہم اکٹھے تھے، تو اتنا زور سے دھکا لگا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم بھی کہاں جا کے گرے، اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کر آگے جا گرے، اور کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، اور پھر چونکہ ڈر ہوتا تھا کہ جو ہے نا اب گر گیا تو پھر تو اٹھنا مشکل ہو جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہم اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر جو ہے نا بوتل کہیں، کنکریاں کہیں، پھر جا کر ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے، اور
سانس جو ہے تکلیف بھی تھی اس وقت، سانس کی تکلیف ہو گئی اور بڑی مشکل کے بعد پھر ہوش آیا۔ یہ ہم نے دیکھا کتنے آدمی بیچارے اسی طرح، ہمارے ساتھی جو تھے مسجد کے ساتھ والے، ان کے ایک حج میں ان کا بٹوا گر گیا، پیسے سے سر گئے، سب کچھ کیا اس کے ساتھ۔ تو یہ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے جو اس پہ حج کے موقع پہ، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور آدمی کو پہلے بھیج دو، اور ان کو کہا کہ پہلے رمی نہ کرو۔ ہاں جی، سورج، لیکن میں جو کہنے والا ہوں مسئلہ، ہمارا یہ تجربہ آج یہ ہے کہ اب چونکہ حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں، رستے وہ چینج کرتے رہتے ہیں، حکومت کی طرف سے ہدایات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو راستہ بدل دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ رش زیادہ ہے، تو وہ ایک راستہ بند کر دیا، دوسرا راستہ کھول دیا، اور لوگوں کو جب پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہاں جائیں، اور لوگ علیحدہ بھی ہونے نہیں چاہتے اپنے ساتھیوں سے، کہ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور پھر بڑے بڑے وفد جو ہوتے ہیں، جیسے یہ مختلف ملکوں کے افریقی جو ہوتے ہیں، ان کا علیحدہ وفد ہوتا ہے، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اتنے وہ یعنی سٹرانگ اور اتنے مضبوط گروہ کے ساتھ آتے ہیں۔ یا اسی طرح جو ایرانی ہیں، جب وہ آتے ہیں وفد کے ساتھ، یا ترکی اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں، یا انڈونیشین ملیشین اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ، ان کے درمیان میں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا، ہم نے بڑا غور کیا اور بڑا واچ کیا۔ اب جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے نا یہ کہے کہ جی میں تو دن کو رمی کروں گا، رات کو رمی نہیں کروں گا حنفی مذہب کے مطابق، لیکن آپ پورا دن آپ سڑکوں پہ رہتے ہیں اور آپ جمرے تک نہیں پہنچ سکتے، تو جب نہیں پہنچ سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے کہ میں جو ہے رمی نہیں کروں گا؟ تو اس لیے اگر آپ کو ایسی صورت درپیش ہو تو پھر بھول جائیں کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ملا تو آپ رات کو جمرے کے پاس پہنچے ہیں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ رات کو رمی کرنا مکروہ ہے، میں نہیں کرتا، نہیں، آپ پھر جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر، یا جو بھی آپ کو وقت ملا ہے آپ اس وقت رمی کر لیں۔ مثلا لاسٹ حج جو ہم نے کیا، لاسٹ حج میں جو تھا رستے بند تھے، اور بسوں پر، بسیں آپ کو لے جاتی تھیں، بسیں لے جاتی ہیں آپ کو، اور آپ کو نامعلوم مقام پر وہ چھوڑ دیتی، کسی کو نہیں پتہ کہاں۔ وہاں سے آپ پہاڑیوں پر چڑھ کر، پیدل چل کر، ایلیویٹروں میں چل کر، سیڑھیوں پر چڑھ کر آپ جاتے۔ جب وہاں جاتے تو اگر اور بسیں آتی، پھر ان بسوں پر چڑھ کر وہ آپ کو جمرے کے قریب لے جاتی، اور وہ جمرے کے قریب بھی کیا لے جاتی، بہت دور جا کر چھوڑ دیتی، وہاں سے آپ پیدل چل کر پھر آپ جمروں کے پاس جاتے۔ تو ایسا جانے تک آپ کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی، اور جو ہے نا پھر ظاہر ہے آپ کو جب بیمار آدمی ہو تو اس کو وضو کی حاجت ہوتی ہے، اس کو باتھ روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، باتھ روموں کے حال خراب ہوتے ہیں حج کے موقع پر۔ آپ سفر کی حالت میں بسوں پر جاتے ہیں تو نماز قضا، ٹائم قضا، آپ کنکریوں کی بات کرتے ہیں کہ دن کو مارے، جب نماز قضا ہونے لگے تو پھر آپ کنکریوں کو مارنا یا نمازوں کا قضا ٹائم پر پڑھنا، کون سی چیز اہم ہوتی ہے اس میں؟ یعنی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے نا اگر آپ رات کو بھی کنکریاں مار لیں تو علماء نے لکھا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ہے جب اس وقت حاجی تھوڑے ہوتے تھے اور کنکریاں مار کے آدمی آ جاتے تھے، کوئی رش نہیں ہوتا تھا۔ اب جو حالت ہے، اب تو جو ہے نا آپ دیکھیں گے اگر آپ دن کو کنکریاں نہیں مار سکتے تو یہ نہ سوچتے رہے کہ میں حنفی ہوں تو میں دن کو ہی ماروں گا، اگر نہیں چانس ملا تو آپ رات کو کنکریاں مار لیں، صحیح نا؟ کنکری مار کے اس کے بعد کدھر جانا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عرفات سے آتے ہیں نا مزدلفہ سے آپ فجر کی نماز ارلی پڑھ کر آپ آتے ہیں، ایک شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے 10ویں کو،
بڑے شیطان کو، اس کو کنکریاں ماریں. اس کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا قربانی کرنی ہوتی ہے. قربانی کے بعد آپ نے سر منڈانا ہوتا ہے. سر منڈانے کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے. تو یہ ترتیب ہے. اب اس کے لیے آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے، اگر آپ کے ساتھ دوست ہیں، تو آپ نے پہلے سامان آپ نے اپنے خیمے میں رکھنا ہے. اب وہ خیمہ آپ کا کہاں ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جمرے سے کتنا دور ہے. تو کئی لوگ تو کہتے ہیں سامان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا کنکریاں مار کے پھر اپنے خیمے میں جاتے ہیں. لیکن اب پولیس جو ہے وہ آپ کو سامان ساتھ نہیں لے جانے دیتی کیونکہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو پہلے آپ کو سامان جو ہے وہ بسوں پر یا کچھ لوگوں کو بیچ کر خیمے میں لے جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے آپ بغیر سامان کے آپ جو ہے نا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر آپ قربانی کرتے ہیں. سارے لوگ تو قربانی پہ نہیں جا سکتے، ظاہر جب آپ کے ساتھ فیملی ہو، دوست ہو، تو کچھ ذمہ آپ لگاتے ہیں کہ آپ ہماری قربانی بھی کر دیں. تو اس لیے پھر وہ نا قربانیاں جو ہے آپ مکے شہر میں جا کر کرنی ہوتی ہے یا مینا کے اندر جو سلاٹر ہاؤس وہ کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا تجربہ ہے. ہمیں پورا دن لگ جاتا تھا قربانی کرتے ہوئے، اور جو ہے نا بڑی مشکل پیش آتی تھی. تو یہ قربانی تو کچھ لوگ جو باہر کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں کرتے ہیں. نہیں، وہ قربانی اور ہے. اچھا. یہ قربانی حج کی ہے. حج کی قربانی اور دوسری قربانی میں فرق ہے. جو حاجی ہے نا اس پر دوسری قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہے. مثلا میں یہاں ہوں نا، اگر میں حج پہ نہیں گیا تو یہ قربانی میرے اوپر واجب ہے. جب میں حج پہ چلا جاؤں گا تو میرے اوپر یہ قربانی واجب نہیں کیونکہ میں مسافر ہوں. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ جو ریگولر قربانی ہوتی ہے. ہم پر جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے، وہ شکرانے کی قربانی ہے، یہ قربانی نہیں ہے. اچھا جی. تو ادھر جو ہوتا ہے وہ آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ خود ذبح کرتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ نا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو حنفی مذہب کے نزدیک کنکریاں مارنے کے بعد پہلے قربانی ہوگی، پھر آپ سر منڈائیں گے تو آپ احرام سے نکلیں گے. اگر آپ نے قربانی آپ کی نہیں کرائی جہاں آپ نے پیسے دیے اور آپ نے سر منڈا لیا تو آپ پر ایک اور قربانی پڑ جائے گی کیونکہ آپ نے وائلیشن کی ہے. سمجھے؟ اس لیے ہمیں تھوڑی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ پہلے قربانی ہو، کنکریاں مارنے کے بعد پہلے قربانی ہو، پھر ہم سر منڈائیں، پھر طواف زیارت کریں. تو قربانی کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے جن کو پیسے دیے ہیں وہ قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے جو وہ محتاط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود قربانی کریں گے، ہم پیسے جمع نہیں کرائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، یا ہم کسی کو بھیجیں وہ کہے کہ جی قربانی ہو گئی ہے، اب آپ سر منڈائیں تو آپ پھر احرام سے باہر نکلیں گے. یہ مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ اتنا پیسہ لگا کر حج پر جائیں اور پھر جو ہے آپ اس کی وائلیشنیں کرتے پھریں کہ قربانی نہ ہو اور آپ احرام سے باہر آ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر ایک اور دم پڑ گیا، قربانی پڑ گئی. تو جب ایک اور قربانی پڑ گئی اور وہ نہیں دی آپ نے تو حج کیسے مکمل ہوا؟ تو اس لیے ہم جو ہے نا، ہم تو جب بھی جاتے ہیں ہم کبھی پیسے جمع نہیں کراتے ان کے پاس، ہم خود جا کے قربانی کرتے ہیں، چاہے پورا دن لگ جائے یا جتنا بھی ٹائم لگے. اس دفعہ تھوڑی آسانی تھی کہ محمد عارف گیا اور انہوں نے جلدی قربانی کر لی اور انہیں کال کر دیا کہ ہم نے قربانی کر لی. اب اس سے پہلے جو ہے نا آپ جو ہے سر نہیں منڈوا سکتے، قربانی کے بعد سر منڈوائیں گے. ہاں جی. اور اس کے بعد تو آپ زیارت کریں گے آپ. تو ہمارے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے. اگر آپ ایک دوسرے سے رد و بدل کرتے ہیں کہ مثلا آپ قربانی پہلے ہو جاتی ہے، آپ رمی بعد میں کرتے ہیں، ہاں جی، تو پھر بھی دم ہے کہ آپ خیمے سے چل کر آپ گئے، جو ہے نا ہم نے کہا جی مولانا صاحب جا کر کنکریاں مار کر قربانی کر دیں. یہ ارلی نکل گئے، انہوں نے پہلے کنکریاں مار دی اور جا کر انہوں نے قربانی صاحب کی کر دی. اور جب ہم نکلے تو ہمیں کنکری مارنے میں دیر لگ گئی. اگر انہوں نے پہلے قربانی کر دی اور ہم نے کنکری نہیں ماری تو ہمارے پر دم آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر حج صحیح کرنا ہے
تو ایک صحیح عالم کے ساتھ آپ کو حج کرنا ہوگا کہ آپ کس طرح ارکان پورے کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو مرضی پہلے کر دو. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو پہلے مرضی کر دو، جیسے جیسے ہوتا جائے ہوتا جائے. لیکن یہ کہ اللہ نے قبول کرنا ہے، اس لیے لوگ جو ہے آپ کس آدمی کو کیا سمجھائیں گے. وہاں جو ہے آدمی پریشان بھی ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے. ہاں جی، وہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرماتا ہے. اب مشکل اس آدمی کو آ جاتی ہے جس کو علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے. جو آدمی جو ہے بیچارے کو، جس کو علم نہیں ہے، جس کو تجربہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس کا تو دل کی کیفیت کو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے مرضی کرتے رہو. ہاں جی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی ہلچل اور اتنی ٹینشن میں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہیں وہ تو اور بات ہے. رفث فسوق اور ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے. یعنی وہاں یہ تجربے سے ساری بات آتی ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جو آتا ہے نا کہ آدمی چھوٹی چھوٹی بات پہ وہاں لڑتے ہیں. حجی مجھے اس کو ایپل آپ نے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کو مالٹا پہلے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ آپ کی قوم کا آدمی ہے، وہ آپ کے شہر کا آدمی ہے، وہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے. یعنی ہم نے یہ لڑائی بھی دیکھی کہ آپ نے اس کو 2 ایپل دیے اور ہمیں نہیں ایپل دیا. آپ نے اس کو پہلے کھانا دیا، مجھے کھانا بعد میں دیا، اس لیے کہ وہ آپ کے شہر کا آدمی ہے، آپ کے گروپ کا آدمی ہے. تو اس پر لڑائی دیکھی ہم نے. ہاں جی، آپ نے اس کو جو ہے تکیہ زیادہ دے دیا، ہمیں تکیہ نہیں دیا، اس لیے کہ ہم آپ کے واقف نہیں تھے. پیسے ہم نے بھی اتنے دیے تھے، ہم نے زیادہ پیسے دیے اور ہمیں جو ہے نا آپ نے ٹھنڈا کھانا دیا اور اس کو گرم کھانا دیا. ہاں جی، اس کو اے سی دیا، ہمیں اے سی نہیں دیا. تو یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ لا فسوق ولا جدال فی الحج، میں جھگڑا نہیں کرو. فسوق اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے وہاں چونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، نوجوان عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں، خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اب حجی جب جاتا ہے تو شیطان بھی تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھو. ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے حج کرتے ہوئے کہ خبردار تم شیر کی گچھاڑ میں ہو. جیسے ایک طرف شیر بیٹھا ہو اور شیر جب وہ آپ کی شیر نظریں آپ پر گاڑ کے بیٹھا ہو، اور شیر کو پتہ ہے کہ شیر سے آدمی کو کتنا ڈر لگتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ کوئی اپنا مرضی کا کام نہیں کر سکتا جب شیر دیکھ رہا ہو. تو یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو تو اللہ کی نظریں تمہارے اوپر ہے کہ تم میرے بندے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو یا میرے حکم کی وائلیشن کرتے ہو. اور تم جو ہے جب عورتیں مرد ایسے پیک ہو کر طواف کر رہے ہیں تو ہر ملک کی عورتیں، ہر عمر کی عورتیں، ہر عمر کے بچے، ہر عمر کے لوگ آپ کے ساتھ بالکل جو ہے نا جسم کے ساتھ لگ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہے. تو عورت جب ساتھ جسم اس کا لگتا ہے تو اس کو فیل تو ہوتا ہے. عورت سامنے ہوتی ہے، اس کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگتا ہے. عورت پیچھے ہے، اس کا جسم آپ کے ساتھ لگتا ہے. عورت ہے، اس نے چہرہ کھولا ہوا ہے، اس کا چہرہ آپ دیکھتے ہیں تو انسان کو خیالات آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خبردار آپ اس وقت شیر کی کچھار میں ہو، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. خبردار اگر تم نے کوئی ارادہ غلط کیا، کوئی یعنی حرم کی زمین وہ ہے جہاں آپ کے ارادے پر بھی گرفت ہے، جہاں آپ کے ارادے پر بھی گرفت ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے، تم کیا خیال کر رہے ہو. تو یہی آپ نے فرمایا کہ تم شیر کی کچھار میں ہو. حج کے دوران خبردار کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کیونکہ وہاں کا ارادہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی گرفت ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا مشکل، یہی جو لا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ مختلف چیزیں ہیں جو حج کو تجربے سے حاصل ہوتی ہیں. کہ کھانے پر جھگڑا ہے، ٹریولنگ پر جھگڑا ہے، کمرے پر جھگڑا ہے، تھکاوٹ ہے اس میں وہ جھگڑا ہے، اس کو ہاں جی معلم کے روٹی دینے پر جھگڑا ہے، معلم کے بس سے لے جانے پر جھگڑا ہے، اس کو جلدی اور دیر میں لے جانے پر جھگڑا ہے، پاسپورٹ گم ہونے پر جھگڑا ہے، معلم کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان میں جھگڑا ہے،
کمرے دینے لینے پر جھگڑا ہے، ہاں جی، تھکاوٹ ہے آدمی کو، اس کا سامان گم ہو جاتا ہے، سیٹ نہیں ملتی، آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، بیوی وہاں ہے آپ یہاں ہیں، بیٹی وہاں ہے، اس پر جھگڑا ہے، پریشانی ہے آدمی کو. تو یہ اصل میں یہ ساری باتیں انسان کی بخشش کا سبب ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے مختلف معاملات میں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے صدقے بھی اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن حج بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ تجربات جو انسان کو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کتنے سفر کیے اس مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں، 20 سفر کیے، ہر دفعہ ایک نیا تجربہ ہے، ہر دفعہ ایک نیا تجربہ ہے. اور اس لیے اب ہم جو ہے نا، اگر لیٹ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے تب ہمیں حج کرنا پڑے، عمرہ کرنا پڑے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں زندگی میں جو مسائل آنے والے ہیں نا، ان کا پہلے سے علم ہوتا ہے. یہاں کیا ہو سکتا ہے، یہاں کیا مشکل آ سکتی ہے، یہاں کیا پرابلم آ سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے پتا ہے کہ یہاں یہ مسئلہ آنے والا ہے. اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں کیا آنے والا ہے مسئلہ، یہاں کیا مسئلہ ہونے والا ہے. ہم اس کے لیے پہلے تیار ہیں اور ہمیں اس کا پہلے سے سلوشن موجود ہے. ہاں جی، تو اس لیے نا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جس کے لیے انسان کو بہت احتیاط ہونی چاہیے. آدمی کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، پیسے گم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، کاغذات گم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، یا مطلب ہے کہ ساتھی گم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے والد صاحب جب حج کیا تو والد صاحب گم ہو گئے، اب 3 دن نہیں ملے، پیسہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں. ہاں جی، تو وہ گم. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنی پریشانی ہوئی. 3 دن کے جب آپ ملے تو ہنستے ہنستے ملے، تو ہم نے پوچھا تو کہتے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل کوئی تکلیف نہیں ہے، بالکل ہم بالکل ٹھیک تھے. ہاں جی، تو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. لیکن اسی یہ چونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ چونکہ آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو مین چیز یا کس کے مہمان ہے، اللہ کے مہمان ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی مہمان آئے، ہم اپنے سے بہتر روٹی اس کو دیتے ہیں، اپنے سے بہتر بستر اس کو دیتے ہیں، اپنے سے بہتر کمرہ اس کو دیتے ہیں، اپنے سے بہتر اس کو نعمتیں پرووائڈ کرتے ہیں، گرم پانی کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں یہ اس کو تکلیف نہ ہو، یہ ہماری شکایت نہ جا کر کرے. ہاں جی، یعنی ہم قرض مانگ کر، ہم بستر مانگ کر، ہم باہر سے چیزیں لے کر اس کو آرام مہیا کرتے ہیں تاکہ یہ اس کو کوئی شکایت نہ پہنچے. یہی سمجھ لیں، آپ جب اللہ کے آپ مہمان ہوتے ہیں تو اللہ آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اب آپ پریشان رہیں تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، اور اگر کوئی پہنچتی ہے تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے. اب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے. تو کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہر آدمی آرام سے حج کر لیتا ہے. تو چھوڑی بہت تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی وہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہم دوسرے ملک سے آئے ہیں، زبان نہیں سمجھتے، حالات کا علم نہیں، معلومات نہیں زیادہ. ہاں جی، تو اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. ہاں جی، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة. رما یرمی ہے نا، حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس وكان غلاما حسنا فجعل يلاحظ النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يصف وجهه فلبى حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية عن ابن عباس عن الفضل أخيه رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. اب یہاں جو ہے نا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں نا، ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے امام صاحب کو بیان کرنے کا، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے.
یہ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ پڑھتا ہے. یہ تلبیہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس نے احرام باندھا تو تلبیہ شروع ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر جب باندھ کر چلا تو جب بلندی پر چڑھا تو تلبیہ کہا، جب نیچے اترا تو تلبیہ کہا، جب وفد ملا تو تلبیہ کہا. ہاں جی، تو یہ ہے کہ تلبیہ کس وقت کہنا ہوتا ہے. اب جب یہ شروع ہوا تو احرام کے بعد شروع ہوا تو اس کے بند ہونے کا ٹائم کون سا ہے، کہ کب اس کے سٹاپ کرنا، تلبیہ ختم، اس پر یہ حدیث ہے. ہمارے نزدیک، ہم احناف کے حنفیوں کے نزدیک، جب مزدلفہ سے آیا کنکریاں مارنے کے لیے، 3 شیطان ہیں نا، تو بڑے شیطان کو 10ویں محرم 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے. بس جب ایسا کیا، کنکری ماری نا اس کو، اس سے پہلے تلبیہ کہتا آیا، جو ہی کنکری اس نے چھوڑی اس کے بعد تلبیہ ختم. یہ حنفیوں کا مذہب ہے. 10ویں ذی الحجہ کو جب بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارتا ہے اس وقت تلبیہ ختم. اور جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو ہے بعض اماموں کے نزدیک رات کو رمی ختم ہو جاتا ہے، تلبیہ ختم ہو جاتا ہے، بعض کے نزدیک دن میں ختم ہو جاتا ہے. ہم اپنے مسئلہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جب پہلی کنکری مارو تو اس وقت تلبیہ ختم. تو اس کو یہ بیان کرتے ہیں، اس کو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبا تلبیہ کہے حتیٰ رما جمرۃ العقبہ تھے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ آخری جو بڑا جمرہ اس کو رمی کی. یعنی آپ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جب رمی کی تو تلبیہ ختم ہو گئی. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اردفا، جو اپنے کزن تھے نا حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل بن عباس، ان کو اپنے پیچھے بٹھایا، اور وہ نوجوان تھے اور بڑے خوبصورت تھے. حضرت فضل بن عباس بڑے خوبصورت تھے. فجعل یلاحظ النساء، وہ عورتوں کو دیکھتے رہتے تھے. یعنی واقعہ اس طرح ہے کہ ایک عورت آئی، اس میں پورا واقعہ بیان کروں. ایک عورت آئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نوجوان عورت تھی اور بڑی خوبصورت تھی. اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جو ہے اس نے حج نہیں کیا، تو میں اس کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ پر قرضہ اگر ہو اور تو اپنے باپ کی طرف سے قرضہ ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی ہو جائے گا. فرمایا اس طرح اگر تو اپنے باپ کی طرف سے حج کرے گی نا تو حج بھی ہو جائے گا. یہ مسئلہ اس نے پوچھا، اور وہ خوبصورت تھی. آپ اونٹنی پر سوار تھے، پیچھے فضل بن عباس تھے، اور یہ بھی وہ خوبصورت تھے. اب وہ عورت جو ہے مسئلہ حضور سے پوچھ رہی ہے، دیکھ فضل بن عباس کو رہی ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے. فضل بن عباس جو ہے نا وہ بھی ایسے کر کے نا اس عورت کو دیکھ رہے. تو نبی کریم علیہ السلام اس کے چہرے کو ایسے ہاتھ سے کر کے ادھر کرتے ہیں کہ تو ادھر دیکھ. اب وہ ادھر دیکھتے ہیں، تو جب آپ اس کی طرح متوجہ ہوتے تو پھر وہ فضل بن عباس جو ہے اس عورت کو دیکھتے ہیں، وہ عورت اس کو دیکھتی ہے، اور پھر آپ اس کا چہرہ بار بار اس کا دوسری طرف کرتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں. پھر وہ جب آپ توجہ کرتے ہیں تو فضل بن عباس جو ہے پھر اس عورت کو دیکھتے ہیں. تو دیکھو حدیث پاک میں بھی کیا کہا کہ فضل بن عباس کانا غلامن حسنن، بہت خوبصورت غلام تھے. فجعل یلاحظ النساء. اب یلاحظ کون سا باب ہے؟ یہ باب مفالہ. مفالہ ہے نا. تو باب مفالہ کی کیا خاصیت ہے
کہ دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. ہاں جی، باپ یعنی باپ بتاتا ہے، یہی خصوصیت ہے آپ کے طرف کی کہ یلاحظ. اب یہاں تو نہیں ہے کہ عورت بھی دیکھ رہی ہے، عورت کا ذکر تو نہیں دیکھ رہی، لیکن باپ بتاتا ہے یلاحظ، لاحظہ یلاحظ، یعنی فضل بن عباس عورت کو دیکھ رہا ہے، نوجوان عورت کو، اور وہ نوجوان عورت فضل بن عباس کو دیکھ رہی. مسئلہ حضور سے پوچھ رہی ہے، حضور اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں. فضل بن عباس کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، اور اس کا فضل بن عباس سے لینا دینا نہیں ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور مسئلہ حضور سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ عورت کو دیکھ رہے تھے بار بار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہہ، ان کے چہرے کو پھیر رہے ہیں. جب پھیرتے ہیں تو پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو پھیرتے پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، تو نبی کریم علیہ السلام نے تلبیہ کہا یہاں تک کہ آپ نے بڑے جمرے کو رمی کی. تو مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ جب تک آپ اس جمرے کو رمی نہیں کرتے اس وقت تک تلبیہ کہتے رہے. جو ہی آپ نے رمی کی تلبیہ ختم ہو گیا. یہ مسئلہ، اس کے لیے حدیث چلائی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، مرد خوبصورت ہوتے ہیں، تو یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان جو ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ خوبصورت مرد عورت کو دیکھے. جیسے اب یہ صحابی رسول ہے، وہ عورت بھی صحابیہ تھی. ہاں جی، وہ ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ پھیر بھی رہے ہیں، پھر بھی وہ دیکھتے ہیں، وہ پھیرتے ہیں پھر بھی وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا انسان سے یہ خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ آتے ہیں، عورتیں خوبصورت ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ چہرے پر پردہ نہیں ہے، چہرے کو پردہ کر بھی نہیں سکتی، حکم ہے. حرم شریف ہے اور عورتیں خوبصورت ہیں، ہر ملک کے پوری دنیا سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، پوری دنیا سے مرد آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا حکم یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات جو ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حدیث پاک میں اس طرح کہ حضور علیہ السلام چہرے کو پھیر رہے ہیں کہ نہ دیکھو، نہ یہ کام کرو. ہاں جی، اور تم اللہ کے گھر میں موجود ہو. تو اس لیے انسان جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا ایکسپیرینس ہے حج کے موقع پر جانا اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اور اللہ کے خوف سے ڈر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اور پھر ان لوگوں کی مدد بھی کرنا کہ جو لوگ محتاج ہیں، وہاں کے لوگ مسافر ہیں، ہاں جی، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی مدد بھی کرنا ایک بہت بڑا تجربہ ہے. اسی طرح ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس سے، وہ اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں، فضل آخی ہے جو ان کے عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام لم یزل آلویز، آپ تلبیہ کہتے رہتے یہاں تک کہ بڑے جمرہ کو آپ رمی کرتے. تو یہ جو حنفیوں کا مذہب ہے کہ جو ہی کنکری مارو اس کے بعد تلبیہ نہیں، تلبیہ ختم. جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الکریم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. اب یہاں سے امام صاحب ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ جو ہدی چلائی جاتی ہے، ہاں جی، ہدی جو ہے نا وہ چلائی جاتی ہے، یہ اونٹ اور گائے اور بھیڑ بکری لے جاتے ہیں لوگ، تو اس ہدی پر آدمی سوار ہو سکتا ہے یا نہیں. اب تو جہاز میں جاتے ہیں نا، جہاز میں تو اونٹ نہیں لے جا سکتے، نہ بسوں میں لے جا سکتے ہو، نہ گائے لے جا سکتے ہو. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا اونٹوں پر اونٹ لے جاتے تھے قربانی کے لیے، ہاں جی، حج قربانی کے لیے. تو کیا اس اونٹ پر سوار ہو سکتے ہو یا نہیں؟ ہاں جی، ہمارے نزدیک اس اونٹ پر آدمی تب سوار ہو سکتا ہے جب بہت زیادہ اشد ضرورت ہو. مثلا آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتا، تھک گیا ہے، اس کو اس کے بغیر چارہ نہیں. ہاں جی، تو حالت اضطرار میں وہ اس پر سوار ہو سکتا ہے جب مجبور ہو. اگر مجبور نہ ہو تو آگے چلے یا پیچھے چلے
اس پر سوار نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آدمی کو مجبوری ہو یا مجبوری نہ ہو اس پر سوار ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے، اس لیے حدیث پاک چلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بدنہ کو چلا رہا ہے، یسوع کو چلا رہا ہے، یعنی آپ آگے ہے اور پیچھے سے اس کو کھینچ رہا ہے۔ فقالا ارکبھا، اور فرمایا اس کا سوار ہو جا، وہ کہا کہ تو سوار ہو جا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر آدمی تھک جائے، مجبور ہو، اس کو جو ہے بیمار ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو، چل نہ سکتا ہو، ہاں جی، تو مجبوری کی حالت میں اس کو حکم ہے کہ سوار ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجبوری ہو یا نہ ہو وہ ان پر سوار ہو کر جا سکتا ہے، اس لیے حدیث چلائی۔ ہاں جی، اب ایک لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کی تقریر پر ایک کر دوں گا، آپ کو مسئلہ سمجھا دوں گا، بڑی اہم حدیث ہے، ہاں جی، اور اس کو جو ہے نا پھر ترجمہ ہو جائے گا تو کوئی دیر نہیں پڑھے آپ۔ ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن صبی بن معبد قال اقبلت من الجزیرة حاجا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان ربيعة ایک تانیس کی ہے نا اس میں جی، ربيعة وزيد بن سوحان وهما شيخان بالعذيبة قال فسمعاني أقول لبيك بعمرة وحجة فقال أحدهما هذا الشخص أضل من بعيره وقال الآخر هذا أضل من كذا وكذا قال فمضيت حتى إذا قضيت نسكي مررت بأمير المؤمنين عمر فأخبرته كنت رجلا بعيد الشقة قاسي الدار أذن الله لي في هذا الوجه فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة فأهللت بهما جميعا ولم أنسى فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فسمعاني أقول لبيك بعمرة وحجة معا فقال أحدهما هذا أضل من بعيره وقال آخر هذا أضل من كذا وكذا وقال فصنعت ماذا قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما أصنع كما يصنع الحاج حتى إذا قضيت آخر نسكي قال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهدي بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فهل سلمان وزيد بن سوحان بالحج وحده وهل الصبي بالحج والعمرة فقال ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال له والله لأنت أضل من بعيرك قال نقدم على عمر وتقدمون فلما قدم الصبي مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما لم يحلل منه حتى أتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النحر حل فأهرق دما لمتعته فلما صدروا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له زيد بن سوحان يا أمير المؤمنين إنك نهيت عن المتعة وأن صبي بن معبد قد تمتع قال صنعت ماذا يا صبي قال أهللت يا أمير المؤمنين بالحج والعمرة فلما قدمت مكة طفت بالبيت وطفت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم رجعت حراما ولم أحل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت حراما يوم النحر فأهرقت دما لمتعتي ثم أحللت ثم قال فضرب عمر رضي الله تعالى عنه على ظهره
وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن السبي قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان يريدون الحج. قال فأما السبي فقرن الحج والعمرة جميعا، وأما سلمان وزيد فأفرد الحج. ثم أقبل على السبي يلومانه فيما صنع، ثم قال له أنت أضل من بعيرك تقرن بين الحج والعمرة، وقد نهى أمير المؤمنين عن العمرة والحج. قال تقدمون على عمر وأقدم. قال فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته، ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم أقام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه، حتى إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي شاة. فلما قضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال له سلمان وزيد يا أمير المؤمنين إن سبي قارن بالحج والعمرة. قال صنعت ماذا؟ قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي، ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي. قال ثم صنعت ماذا؟ قال أقمت حراما لم يحل لي شيء حرم علي، حتى إذا كان يوم نحري ذبحت ما استيسر من الهدي شاة. قال فضرب عمر على كتفه ثم قال هديت لسنة نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. چنگی لمبی حدیث ہے. اب یہ جو ہے نا یہ اتنی کنفیوژن تھنگ ہے اس میں کہ ایک آدمی جس نے اچھی طرح حج نہیں کیا یا جس کو اچھی طرح اس مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہ اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی غلطی کرے گا، چاہے طالب علم ہو یا استاد ہو. اب جو ہے میں اس کو آپ کو ایک پکچر اس کی پہلے بیان کر دیتا ہوں اور حدیث کی شکل آپ پر بالکل واضح کر دیتا ہوں، پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں اور خود بخود سمجھتے جائیں گے. ہاں جی. اب یہ جو ہے نا یہ سبئی بن معبد اس کی کئی روایتیں ذکر ہے نا، ایک فی روایت کسی میں کچھ کسی میں کچھ میں سارے کا آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. سبئی بن معبد پہلے عیسائی تھا. عیسائیت کے بعد اس نے نیا اسلام قبول کیا. جب نیا اسلام قبول کیا تو یہ تھا بصرہ کے جو بصرہ ہے عراق کے ساتھ، بصرہ عراق میں اس کے ساتھ ایک جزیرہ پہ جگہ تھی، وہاں جزیرہ کا رہنے والا یہ تھا اور اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ حج کرے، اور یہ زمانہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یہ حج کے ارادے سے یہ چلا جزیرہ سے اور بصرہ میں آیا، اور جب اس کے ساتھ اور بھی 2 حاجی تھے جو بڑے شیخ تھے جن کا یہ نام انہوں نے ذکر کیا ہے، سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان. یہ 2 بڑے شیخ تھے، بوڑھے آدمی تھے یا بڑی عمر کے آدمی تھے، بڑے ویل نون پرسن تھے، مسلمان تھے اور قبیلے کے سردار تھے. یہ 2 بھی حج پر تھے. تو انہوں نے بھی حج کا احرام باندھا اور میں نے بھی احرام باندھا. تو یہ کہتا ہے سبئی کہتا ہے کہ میں چونکہ نیا مسلمان تھا اور جزیرے کا رہنے والا تھا، تو یہ پہلے کے مسلمان تھے، مشہور آدمی تھے. تو جب جو مجھے کسی نے سکھایا میں نے اس طریقے سے احرام باندھا، انہوں نے اور طریقے سے احرام باندھا. اور فرق کیا تھا کہ انہوں نے احرام باندھا حج افراد کا، انہوں نے احرام باندھا حج افراد کا کہ صرف حج، کوئی اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جو احرام باندھا وہ باندھا میں نے حج قران. حج قران کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام باندھنا
اور جب حج اور عمرے کا احرام باندھ کر جب مکہ مکرمہ داخل ہو تو اب یہ پارٹ بڑا غور سے سننے کا جو میں بتا رہا ہوں. جب آپ حج قران کا احرام باندھیں تو حج قران کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حرم میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلے کعبے کا طواف کریں. طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کریں. اب آپ نے سر نہیں مڈانا تو یہ عمرہ آپ کا پورا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ عمرے سے ابھی باہر نہیں نکلے. اب یہ تو ہو گیا عمرے کا احرام. اب حج کے جو ہے نا حج کی اولیات میں سے کیا ہے کہ ایک طواف کریں آپ حج کا, ایک حج کا طواف کریں. عمرے کا پہلے کر لیا, اب حج کا طواف کریں. حج کے طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کریں. یعنی ایک آپ نے طواف کیا عمرے کا اور عمرے کی سعی کی. اب آپ قارن ہیں, حج قران کا اپنے احرام باندھا ہے. اب حج قران والے کے لیے کیا ہے کہ ایک آپ طواف کریں حج کا اور حج کے بعد حج کی سعی کریں. یہ جو آپ سعی کر رہے ہیں نا, یہ جب آپ 10ویں ذی الحجہ کو حج مکمل کر کے سعی کریں گے نا, آپ کو یہ سعی دوبارہ اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سعی نہیں کریں آج تو 10ویں کو آپ جب طواف زیارت کریں گے اس کے بعد آپ کو سعی کرنی پڑے گی, اور وہ بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اتنا رش ہوتا ہے. ہر آدمی طواف زیارت بھی کرتا ہے اور اس کے بعد سعی بھی کرتا ہے. تو اگر آپ نے سعی آج کر لی پہلے تو اس وقت کی سعی ختم ہو گئی. یہ اس وقت کی سعی آپ کو فائدہ دے جائے گی. صرف آپ طواف کریں گے, طواف قدوم, طواف زیارت, اور آپ جو ہے نا سعی آپ نے کر لی آلریڈی, تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. اب یہ جو ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب ان کے پاس سے گزرے نا تو انہوں نے اللہم انی ارید الحج والعمرہ تھا. ہاں جی, میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا اور میں حج قران کا احرام باندھا. جب انہوں نے کہا نا میں حج قران کا احرام باندھا, اور دیکھو جانگرین دیکھو اس کو, یہ کہنے لگے دونوں, یہ جو شیخ تھے کہنے لگے اس جانگرین دیکھو, یہ جس اونٹ پر سوار ہے نا اس اونٹ کو اس آدمی سے زیادہ علم ہے, یہ اونٹ سے بھی گمراہ ہے. ایک نے کہا. دوسرے نے کہا اچھا یہ تو پرے درجے کا بے وقوف ہے, اس کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں. یہ قضا و قضا جو آگے حدیث میں آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. خیر میں نے بات سن لی, لیکن جو مجھے میرے استاد نے یا کسی نے بتایا تھا میں اسی پر عمل کرتا رہا. میں آیا اور میں نے ایک طواف کیا عمرے کا, اس کے بعد سعی کی, پھر میں نے حج کا طواف کیا, پھر میں نے حج کی سعی کی. اس کے کرنے کے بعد پھر میں منا گیا, عرفات گیا, مزدلفہ گیا. مزدلفہ کے بعد میں نے جمرہ کو جو ہے نا رمی کی. اس کے بعد میں نے قربانی کی اور میں نے سر منڈایا, میں نے طواف زیارت کیا. تو میں جب فارغ ہوا تو یہ کہنے لگے کہ تیرا تو حج نہیں ہوا, تمہیں کس نے کہا کہ تو حج قران کر؟ یہ تو حضرت عمر نے منع کیا. حضرت عمر نے منع کیا کہ تو تمتع نہ کر. متے کا جو آتا ہے نا, حضرت عمر نے متے سے منع کیا. وہ یہ کہ حج تمتع سے منع کیا. حج تمتع کا لفظ بولا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے حج تمتع جب بولا جاتا ہے نا کہ عمر نے متے سے منع کیا, تو اس سے مراد تمتع بول کر تمتع سے مراد حج تمتع بھی ہوتا ہے, اور تمتع بول کر حج قران بھی تمتع پر بولا جاتا ہے. یعنی حضرت عمر نے متع سے منع کیا. حضرت عمر نے متع سے منع کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر نے قران سے منع کیا اور حضرت عمر نے متع سے منع کیا, تمتع سے منع کیا. دونوں لفظ مراد ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو کلیئر پیش کروں کہ کیوں منع کیا آپ نے, اس کی وجہ سنی. لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ حج کی 2 قسمیں ہیں, ایک حج تمتع ہے, ایک حج قران ہے. بات سننے والی مولانا, جو حج تمتع ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے نکلا اور اس نے جو ہے نا رستے میں یا مدینہ منورہ میں یا کسی بھی میقات پر اسٹیشن پر اس نے احرام باندھا.
اب اس نے احرام باندھا، ایک آدمی ہے مثلا آپ ہیں، آپ نے احرام باندھا حج تمتع کا، اس نے احرام باندھا حج قران کا۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ پہنچے طواف کرے، سعی کرے، بال کٹا لے، احرام سے فارغ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے نا شہر میں رہے، کھائے پیے، خوشبو لگائے، خوشبودار کھانا کھائے، سلے ہوئے کپڑے پہنے، سیر کرے، جو مرضی کرے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ احرام سے باہر ہے۔ جس آدمی نے حج قران کا احرام باندھا ہوا ہے وہ جو ہے حج طواف کرنے کے بعد جب سعی کرے گا اس کے بعد وہ اس طرح خوشبو نہیں لگا سکتا، وہ خوشبودار کھانے نہیں کھا سکتا، کیونکہ ابھی وہ احرام میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی اس نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد جب عمرے سے فارغ ہو گیا، اب اس کی بیوی بھی اس کی حلال، اس کے لیے حلال ہے۔ یہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھنے والا ہوں۔ اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہے، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، فیملی کے ساتھ آیا ہے، وہ جب تک وہ حج کا احرام نہیں باندھتا اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، سمجھے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، اب یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو میں بتانے لگا ہوں، ابھی آپ کو مسئلے کی کلیئر سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو ہے نا کہ آپ بار بار پڑھیں گے کہ عمر نے متع سے منع کیا، متع سے مراد کیا ہے کہ حج تمتع سے منع کیا کہ یہ نہ کرو، کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، حلال ہونے کے بعد ہر رات عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں، اور جو ہے نا چونکہ آزادی لوگوں کو ہے، اور ہم بستری کر کے صبح اٹھتے ہیں، غسل کر کے ان کے جسموں پر جو ہے نا پانی کے قطرے بہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ باہر نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی نے کیوں غسل کیا، سمجھے میری بات۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ نہ حج تمتع کرو، نہ تم عورتوں کے پاس جاؤ، مدینہ مکہ معظمہ میں رہ کر تم جو ہے نا، اگرچہ یہ حرام کام نہیں ہے لیکن جو ہے نا یہ اتنا بھی خوشی کا کام نہیں کہ ہر وقت تم عورتوں کے بغل میں بیٹھے رہو۔ حضرت عمر نے اس لیے منع کیا، آپ بڑے سخت تھے، آپ جو ہے نا آپ تو اتنے سخت تھے کہ اگر ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا مدینہ منورہ میں وہ ایسے ٹہل رہا ہے آرام سے سستی کے ساتھ جا رہا، آپ نے درہ کس کر مارا اس کو کہا کہ تیری عمر دیکھ کتنی ہے، تو اس طرح چل رہا ہے، تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی آپ کبھی ایسی باتوں کو جو ہے نا آپ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو چوکنا اور عبادت گزار دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے متع حج تمتع سے کیوں منع کیا، آپ سمجھ آئیے آپ کو کہ لوگ عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے۔ اب حج قران اس لیے مشکل ہے نا کہ اس میں لمبا احرام ہے، اور آدمی جو ہے اس کے کھانے پینے میں، اس کو خوشبو لگانے میں، اور اس کو جو ہے نا میلا کچیلا رہنے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے، اور وہ اپنی موجیں نہیں کر سکتا۔ اس لیے حج قران جو ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، اور احناف کے نزدیک حج قران کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور جو حج تمتع کرتے ہیں، اکثریت آپ کے لوگوں کی حج تمتع کرتی ہے، کیوں کہ وہ اپنا نات ہو گیا، حج بھی یعنی حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، مرغن غذائیں بھی کھا لی، خوشبودار کھانے بھی کھا لیے، خوشبو بھی لگا لی، سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے، سیر سپاٹا بھی کر لیا، ہاں جی، تو حج کا حج اور موج کی موج۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ عمرہ کرنے کے بعد، احرام سے نکلنے کے بعد عورتوں کے ساتھ ہر وقت ہر روز جو ہے وہ موجیں کرتے ہیں، اور صبح کو غسل کر کے بازاروں میں پھرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ کے لیے کوئی آدمی حج تمتع نہ کرے، یعنی حج تمتع نہ کرے، حج قران کرے، سمجھے۔ اب جو ہے نا جب انہوں نے یہ کیا نا حضرت سبئی نے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو جاہل یہ کیا کر رہا ہے، حج قران کا احرام باندھ رہا ہے۔ اور اس نے کہا اچھا ہم جو فارغ ہونے کے بعد نا حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ وہ حضرت عمر کے پاس گئے، کہا حضرت جی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اور مجھے جو میرے استاد نے بتایا یہ بتایا کہ آپ حج قران کرو، میں نے حج قران کیا۔ ان لوگوں نے کہا یہ جاہل ہے، یہ اونٹ سے بھی زیادہ جاہل ہے، اونٹ کو تو پھر بھی کوئی شکل ہوتی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ حج کیسے کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ حضرت جی میں نے پہلے عمرے کا طواف کیا، پھر میں نے سعی کی،
اس کے بعد میں احرام سے نہیں نکلا، اور پھر میں نے حج کا طواف کیا جو پہلا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے حج کی سعی کی، اس کے بعد میں عرفات آ گیا، منا آیا، عرفات آیا، مزدلفہ آیا، میں نے کنکری شیطان کو مارے، پھر میں نے بکری کی قربانی کی، اس کے بعد میں نے سر کے بال مڈائے، اور میں نے جو ہے نا پھر طواف زیارت کیا اور میں فارغ ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس کے کندھے پر ایسے تھپکی دی، اس نے کہا صبحی تو نے اپنے نبی کی سنت کو پورا کیا۔ اب آپ نے کہا کہ دیکھو یہ حضرت عمر، تم جو کہتے تھے کہ عمر جو ہے حج تمتع کو منع کرتے ہیں، یہ عمر ہیں جو کہتے ہیں کہ تو نے اپنے نبی کی سنت کو پورا کیا۔ ہمارے حنفیوں کے پاس یہ دلیل ہے کہ حج قران حج تمتع سے افضل ہے۔ آپ پتہ نا حج تمتع کیوں لوگ کرتے ہیں، اور جو حج قران والے ہیں وہ حج قران کیوں کرتے ہیں، اور ان کو زیادہ ثواب کیوں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کسی ٹیچر کے منہ سے یہ حقیقت نہیں سنیں گے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ میرے عظیم مطالعے کے بعد مجھے یہ بات جو ہے نا، میں نے یہ بھی سنا تھا حضرت عمر نے متع سے منع کیا، حضرت عمر نے تمتع سے منع کیا، بار بار پڑھیں گے، لیکن ریزن جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ بڑے مطالعے کے بعد آپ کو ملے گا کہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں گے۔ اب یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، اب یہ لمبی حدیث ہے، آپ جو ترجمہ کرتے جائیں، ترجمہ کرتے، یہ میرے استادوں کا طریقہ تھا جو ہمیں پڑھاتے تھے نا، وہ پہلے ایسے چیز کو اٹھا کر طالب علم کے ذہن میں رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد ترجمہ کرتے تھے، ساری حقیقت حدیث کی اس پر واضح ہوتی چلی جاتی تھی۔ اب سنیے آپ، میں نے آپ کو جو باتیں بتا دی، اب آپ کو ترجمے میں سارا پتہ چل جائے گا۔ یہ سارے جو 10-15 پیج جو انہوں نے نیچے بھرے ہیں، سارے اسی بات کے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت سبئی بن معبد سے۔ یہ سبئی بن معبد جو ہے یہ نو مسلم ہے، پہلے عیسائی تھا۔ قالا، یہ کہتا اقبل تو من الجزیرہ تھے، یہ بصرہ کی زمین کے ساتھ جزیرہ ایک جگہ ہے، میں آیا جزیرہ سے حج کی نیت سے، میں گزرا سلیمان بن ربیہ اور زید بن سوہان کے پاس، وہما، اور یہ دونوں بزرگ تھے، سردار تھے قبیلہ عزیبہ کے۔ ان دونوں نے مجھے سنا جب میں نے لبیک کی نا، جب وہ تلبیہ پڑھا میں نے، تو ان دونوں نے سنا مجھے کہ میں کہہ رہا ہوں لبیک بعمرۃ و حجۃ، میں عمرے اور حج کا میں نے احرام باندھا ہے۔ تو جب انہوں نے سنا، ہاں جی، تو ان دونوں میں سے ایک بولا، کہنے لگا، اور دیکھو اس شخص کو، اضل من بعیرہ، جس اونٹ پر یہ سوار ہے اس اونٹ کو زیادہ علم ہے اس جاہل سے، یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ دوسرا بولا، اور ھذا اضل من کذا و کذا، اور نہیں، یہ تو اس مٹی سے بھی، اس روڑے سے بھی، اس درخت سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ اب یہ جو نا حاجی کو تو ایسی بات نہیں بولنی چاہیے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث بالکل انہوں نے صحیح بیان کی جو انہوں نے کہا، لیکن ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، اس کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے نا، کہ اگر کسی کی غلطی بھی ہے تو اس کو بڑے ادب سے، اس کو پیار سے سمجھائے، نہ کہ اس کو یہ کہے کہ اونٹ سے بھی جاہل ہے، یہ اس پتھر سے بھی زیادہ جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، یعنی یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ قالا، یہ صبحی کہتے ہیں، فمضیت، تو میں نے ان کی بات کا کوئی برا نہ منایا، میں نے اپنے کام پر کام رکھا، حتیٰ اذا قضیت نسکی، جب میں نے اپنے نسک جو ہے یعنی سارے فرائض حج کے پورے کر لیے، تو میں آیا امیر المومنین حضرت عمر کے پاس، یعنی ان کا زمانہ تھا۔ فاخبرت، میں نے ان کو ساری بات بتائی، اور میں نے کہا، کنت رجلا، حضرت جی میں ایک آدمی ہوں، بعید الشقہ تھے، جو بہت دور کا رہنے والا ہوں، قاصیت دار، اور جو بہت دور دراز جو علاقہ ہے آپ کے شہر سے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اذن اللہ لی فی ھذا الوجہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرمایا، یعنی میری قسمت میں کر دیا کہ میں حج قران کر رہا ہوں، یہ میری قسمت میں اللہ نے رکھا، میں حج کیا اور میں نے حج قران کیا۔ فاحببت، اور میں نے پسند کیا، میں نے محبوب رکھا اس بات کو کہ میں جمع کروں عمرے کو حج میں، عمرہ اور حج دونوں مل جائیں تو کیا ہوتا ہے حج قران، یعنی میں پسند کیا کہ میں حج کو
عمرے کو حج کے ساتھ ملا دوں، یعنی درمیان میں حلالی نہ بنوں، یعنی احرام سے نہ نکلوں، ہاں جی عمر میں رہوں، تو میں نے حج قران کا ارادہ کر لیا۔ فَأَحْلَلْتُ بِهِمَا، میں نے احرام باندھا حج اور عمرے کا اکٹھا۔ وَلَمْ أَنْسَ، اور میں بھولا نہیں ہوں، میں غلطی نہیں کی، میں نے مجھے کسی نے پڑھایا سمجھایا، میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی سمجھ کے ساتھ میں نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا اور میں نے حج قران کیا۔ یہ نہیں کہ میں جاہل تھا یا میں بھول گیا، میں نے سوچ سمجھ کر یہ کام کیا۔ وَلَمْ أَنْسَ، میں بھولا نہیں ہوں۔ فمررت، تو جب میں نے احرام باندھا حج اور عمرے کا قران کا، تو اب میں گزرا سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوان کے ساتھ۔ ان دونوں نے مجھے سنا کہ میں کہہ رہا ہوں لبیک بعمرۃ وحجۃ، میں حج قران کا، جب انہوں نے مجھ سے سنا تلبیہ، تو ان میں سے ایک نے بولا کہ ھذا اضل من بعیرہ، یہ اس اونٹ سے بھی زیادہ جاہل ہے کہ جو حج قران کا احرام باندھ رہا ہے۔ ہاں جی، دوسرے نے بولا ھذا اضل من کذا و کذا، اور یہ اس پکھے سے بھی زیادہ جاہل ہے، یہ اس تکیے سے بھی زیادہ جاہل ہے، یہ اس بٹے روڑے سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ یعنی مجھے طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ پوری حدیث کی پوری بات بیان کر رہا ہے۔ وقالا، اور پھر کہنے لگا فصنعت ما قالا، تو حضرت عمر نے پوچھا، فرمایا فصنعت ماذا، پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ قالا، صبحی کہتے ہیں مزید، تو میں جاری رہا اپنے کام میں، جو میرا سلسلہ تھا حج کا، میں اس پورے کام کو کرتا رہا۔ فطفت طوافاً، اب یہ دیکھو یہ بتا کیا رہے، میں نے طواف کیا، طواف کرنا عمرے کا، اور میں نے سعی کی، سعی کرنا عمرے کی، یعنی میں نے ایک طواف کیا عمرے کا، میں نے ایک سعی کی عمرے کی، یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ ثم عدت، پھر میں لوٹا، ففعلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی طرح ایک اور کیا، یعنی کیا کیا، ایک میں نے طواف کیا حج کا، اور ایک میں نے طواف کی سعی کی حج کی۔ ہاں جی، ثم بقیت حراما، اور پھر میں محرم رہا، میں اس سے نکلا نہیں۔ اصنع کما یصنع الحاج، میں نے پورے حج کے ارکان کیے جیسے حجی کرتا ہے۔ حتی اذا قضیت آخر نسکی، پھر جب میں نے آخری فریضہ ادا کیا حج کا، یعنی میں نے طواف زیارت کیا، اور میں نے جو ہے نا قربانی وغیرہ کر کے طواف زیارت کیا، سر منڈا لیا، سب کچھ کر کے میں فارغ ہو گیا، میں اس سے فارغ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کیا کہا، حدیثہ بسنت نبی کا محمد، تو نے کام کیا جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، یہ تیرا سنت کے مطابق یہ پورا حج ہو گیا۔ ہاں جی، یہ ہے ہماری دلیل حنفیوں کی کہ حج قران جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے حج قران کیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اپنے دور میں، کہہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کیا، یہ سنت کے مطابق تو نے، اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ حج قران نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، حضرت عمر نے اس کی تصدیق کر دی۔ کتنی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے۔ ایک روایت یہ کہ سبی بن معبد کالا، وہ کہتا ہے کن تو حدیث عہد بن نصرانیہ، میں پہلے عیسائی تھا، فقدمت الکوفہ تھا، پھر میں کوفہ آیا، اور کوفے میں نے ارادہ کیا کہ میں حج کروں، اور یہ زمانہ تھا عمر ابن الخطاب کا۔ فَأَحْلَّ، تو سلیمان اور زید بن سوہان نے حج کا احرام باندھا، وحدہ، حج کا اکیلا کا کیا ہوتا ہے، یہ حج افراد، حج افراد، وہ احرام باندھا۔ وہ احل، اور صبحی جو تھا اس نے احرام باندھا حج اور عمرے کا۔ دیکھت کتنی تفصیل آ گئی۔ فقالا، وہ دونوں کہنے لگے، او ویحک، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، ہاں جی، تمتع تھا اور تو نے حج تمتع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اب یہاں سے میں بات واضح کروں، تمتع تھا، لفظ تمتع ہے، لیکن اس سے مراد حج تمتع بھی ہوتا ہے، اس سے مراد حج قران بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا ارادہ، یہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نے حج قران کا احرام باندھ لیا ہے، ہاں جی، یعنی تمتع تھا، تمتع کا لفظ بولا جاتا ہے، اور مراد اس سے حج تمتع بھی ہوتا ہے، حج قران بھی ہوتا ہے۔
وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متع سے منع کیا ہے. ہاں جی. قالا لہو، اور ان دونوں نے کہا اس کو صبئی کو، واللہ خدا کی قسم، لانت اضل من بعیرک، تو اپنے اس اونٹ پر جس پر تو سوار ہے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. قالا، وہ کہتے ہیں تقدم علی عمر نقدم، ہم آئے، یعنی وہ دو بھی اور میں بھی، یہ مکمل کرنے کے بعد ہم آئے عمر کے پاس. وتقدمون، اور نقدم علی عمر، ہم آئے حضرت عمر پر، اور تقدمون، وہ بھی آئے. ہاں جی. نہیں، میں کہتا ہوں ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ. فلما قادم الصبی، جب صبی جو ہے یہ مکہ میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ طواف کیا بیت اللہ کا، اور سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان عمرہ کی. ہاں جی، جس میں نے وضاحت سے بتایا. پھر لوٹے احرام کی حالت میں. لم یحل من شیء، اور احرام سے حلالی نہیں ہوئے، یعنی احرام برقرار رکھا. پھر طواف کیا بیت اللہ کا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی حج کی، یعنی ایک طواف اور سعی عمرہ کی، دوسری طواف سعی اور حج کی. ثم اقام، پھر احرامن، پھر احرام کی حالت میں رہے. ہاں جی. لم یحلل منہ، اور کوئی بھی جو ہے نا احرام سے نکلے نہیں حتیٰ کہ عرفات میں آئے اور حج سے فارغ ہوئے. ہم جب حج پر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ لوگ کب کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم آ کر پہلے ایک طواف عمرے کا کرتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے. یقین نہیں، دے ڈونٹ نو what to do. تو ان کو کیا کہ جب ہم نے قران کا احرام باندھا ہے تو ایک تو حج اور عمرے کی سعی کر لی نا، عمرے کی کر لی طواف اور سعی. اس کے بعد لوگ کنفیوز ہوتے کیا کرنا. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایک اب تم طواف کرو جو طواف حج سے پہلے کرتے ہیں نا، یہ کرو، اور اس کے بعد تم سعی کرو. تو یہ طواف اور سعی کر لو گے نا تو آپ کو 10ویں کو سعی نہیں کرنی پڑے گی. تو بہت سارے لوگ نہیں کرتے، کبھی آگے کی ہے پہلے کیا ہے عمرے کا، آپ نہیں کرتے ہم، تو وہ نہیں کرتے، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. تو طواف کر کے تو سعی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حج کا کام شروع ہو جاتا ہے 8ویں ذی الحجہ سے. فلما کان یوم النار، کہتے ہیں کہ جب 10ویں کا دن تھا، حلہ، ہم مطلب احرام سے فارغ ہو گئے. فاہرہ کا دمن، خون گرایا، یعنی قربانی کی، تمتع سے مراد کیا؟ قران، حج قران کی قربانی کی. فلما صدروا من حجہم، جب حج سے لوٹے واپس تو حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آئے اور اس کو کہا، قال لہو زید بن سہان نے کہا، یعنی وہ جو کہنے والا کہ یہ اونٹ سے زیادہ گمراہ، وہ کہتا ہے یا امیر المومنین انکا نہیت عن المتعۃ، آپ نے حج تمتع سے منع کیا، یعنی حج قران سے، حج تمتع سے آپ نے منع کیا، اور صبئی نے انہوں نے حج تمتع کیا ہے. آپ نے فرمایا سناتا ماذا یا صبئی، اے صبئی آپ نے کیا کیا. اب یہ جملہ جو ہے نا کہ انکا نہیت عن المتعۃ، آپ نے حج تمتع سے منع کیا تھا. حضرت عمر حج تمتع سے کیسے منع کر سکتے؟ تو اب یہاں جو ہے نا کیا آپ نے منع کیوں کیا؟ آپ نے کہا کہ حج قران کیا کرو، حج تمتع نہ کیا کرو. کیوں؟ کہ حج تمتع کے بعد 2 غزا جو آزاد ہو جاتے. اللہ کے شہر میں، ان شہروں میں عورتوں سے ہم بستری کرتے، دن کو نہا کر بازاروں میں پھرتے. تو آپ نے فرمایا کہ حج تمتع نہ کرو، حج قران کیا کرو. سمجھ آئے نا اس پوائنٹ کو؟ یہ پوائنٹ ہے. منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اتنا اچھا کام بھی نہیں ہے کہ آپ اس کام کے لیے وہاں بھی اسی کام کے پیچھے آپ پڑے رہو. اس لیے یہ مطلب تھا حضرت عمر فاروق کا، اس لیے آپ نے متع سے منع کیا، متع سے مراد کے حج تمتع سے منع کیا. آپ کہتے ہیں، اب جب پوچھا نا حضرت عمر نے اے صبئی تو نے کیا کیا، اب حضرت صبئی کہتے ہیں احللت یا امیر المومنین، میں نے احرام باندھا حج اور عمرے کا. فلما قدمت مکہ تھا، جب میں مکہ میں آیا، طفت بالبیت، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا.
اور میں نے طواف کیا صفا اور مروہ کے درمیان یعنی سعی کی لے عمرہ تھی میرا عمرہ مکمل ہوا ثم رجعت حراما پھر میں اسی احرام کی حالت میں لوٹا ولم احل لی من شیء اور میں احرام سے باہر نہیں نکلا حلال میں نے کسی شے کو نہیں کیا نہ بیوی کو حلال کیا نہ میں نے خوشبو کو حلال کیا نہ میں نے خوشبودار کھانے کو حلال کیا یعنی میں احرام کی حالت میں رہا ثم طفت اب یہ دیکھیں پھر میں نے طواف کیا بیت اللہ کا اور طواف کیا صفا مروہ کے درمیان لحجتی اپنے حج کا ثم اقمت حراما پھر میں اسی احرام کی حالت میں رہا یوم نہر تک فاحرقت دمن پھر میں نے خون گرایا یعنی قربانی کی اپنے لمتعتی اپنے حج کران کی ثم احللت جب میں نے قربانی کی پھر میں سر منڈایا اور میں احرام سے نکل آیا حضرت عمر نے کہا ضرب علی ظہری حضرت عمر نے میری پشت پر ایسے تھاپڑا مارا تھپکی دی اور کہا ہدیت لسنت نبی کا اے صبی تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا یہ دلیل ہے ہمارے اہل سنت کی کہ حج کران جو ہے یہ حضور کی سنت ہے وفی روایت ہے تیسری روایت صبی جو تھے انہوں نے کہا نکلے صبی اور سلمان بن ربیہ زید بن سوہان ارادہ کرتے سارے تینوں آدمی حج کا ہاں جی راوی کہتا ہے صبی اس نے کران کیا حج اور عمرہ کا دونوں کا اکٹھا اور سلمان اور زید انہوں نے افراد حج افراد کیا یا اور وضاحت آگے نا ساری حدیثیں اکٹھی کر کے اب جو میں نے آپ کو تقریر کی ساری کا ترجمہ کرتے جائیں اپنے آپ حدیث جو واضح ہوتی چلی جائے گی انہوں نے حج افراد کیا اب یہ دیکھیں 3 صفحے ساری یہی تقریر ہے جو میں نے آپ کو 2 لفظوں میں بتا دی ثم اقبلا پھر یہ دونوں آئے صبی سلیمان اور زید جو تھے یہ آئے صبی پر یلومان ہی یہ اس کو ملامت کر رہے تھے فیما ثانا کہ تو نے حج کران کیوں کیا ہے ہاں جی ثم قالا پھر دونوں کہنے لگے اس کو اے صبی انت اضل من بعیرک تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ جاہل ہے تقرینو تو کران کرتا ہے حج اور عمرے کا یعنی دونوں حج کران یہ حنفیوں کو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ تم غلط کر رہے ہو آج بھی یہ کہتے ہیں جاؤ نا آپ عمرے پر تو یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ تم کران کہاں سے تم لے کے آ گئے ہو ہاں جی یہ کران تو حضور نے کیا ہی نہیں تو یہ دیکھو یہ تو کران کرتا ہے حج اور عمرے کے درمیان حالانکہ امیر المومنین نے منع کیا ہے عمرے اور حج کے کران سے حج تمتع ان کی مراد حج تمتع سے آپ نے حج تمتع سے منع کیا تھا قال تقدمون علی عمر ہاں جی واقدم تم بھی آؤ عمر کے پاس اور میں بھی جاتا ہوں حضرت عمر کے پاس گئے جب وہاں گئے فمضوا پورا کیا عطا داخلوا مکہ تھا مکے گئے طواف کیا بیت اللہ کا عمرے کا اور سعی کی صفا مروہ کے درمیان عمرے کی پھر طواف پھر لوٹے طواف کیا بیت اللہ کا حج کا اور سعی کی صفا مروہ کے درمیان پھر محرم رہے ہاں جی جیسے تھے اور نہ حلالی کہ نہیں حلال ہوئے کسی شے کو حلال نہیں کیا جو ان پر حرام تھی حتیٰ کہ جب یوم نہر آیا 10 عید کا تو ذبح کی گئی قربانی جو میسر ہوئی بکری جب وہ پورے نسک جو ہے پورے فرائض حج کے پورے کر لیے اب مروا بالمدینہ تھے حضرت عمر مدینہ میں تھے مدینہ گئے تو مدینہ پاک میں حضرت عمر کے پاس گئے سلمان اور زید نے کہا یا امیر المومنین یہ صبی ہے ہمارے ساتھ آیا اس نے حج اور عمرے کا کران کیا ہے آپ نے فرمایا سناتا ماذا اور صبی تو نے کیا کیا ہے تو صبی کہتا ہے لما قدم تو مکہ تھا جب میں مکہ آیا میں نے طواف کیا عمرے کا پھر میں سعی کی عمرے کی پھر میں لوٹا میں نے طواف کیا حج کا پھر میں نے سعی کی صفا مروہ کے درمیان حج کے لیے کالا آپ نے فرمایا ثم صنعت ماذا پھر کیا کیا کہتے میں مقیم رہا میں احرام کی حالت میں قائم رہا اور میں نے اپنی کوئی شے اپنے پر حلال نہیں کی جو میرے اوپر حرام تھی حتیٰ اذا کان یوم النار جب 10ویں ذی الحجہ کا دن آیا تو میں نے بکری ذبح کی جو مجھے میسر آئی حضرت عمر نے فضارب عمر لا کتفی اسے کندھے پر ایسے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا ہدیت لسنت نبی کا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دی
تو اب اس حدیث پاک سے کیا واضح ہوا کہ حج کران جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے حضرت امام صاحب نے یہ حدیث پیش کر کے ثابت کیا کہ حج کران سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حضرت عمر اس کی گواہی دے رہے ہیں. جی پڑھیے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. یہ ایک مسئلہ اور آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کچھ لوگ حج نہیں کر سکتے یا حج نہیں کیا انہوں نے تو یا جو ہے نا ان کو شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے. یعنی حج کا ثواب ملتا ہے. حج کی فرضیت ادا نہیں ہوتی. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے رمضان عمرہ کر لیا تو میرا حج ہو گیا, حج کی فرضیت ختم ہو. نہیں, حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی, لیکن ایک رمضان اور دوسرا جو ہے حرم شریف کی حاضری, جو رمضان میں عمرہ کر لے اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے. یہ فضیلت بیان فرمائی رمضان کی عمرے کی. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على بعير أورق إلى سواد وهو الناقة القصوى متقلدا بقوس متعمما بعمامة سوداء من وبر. یہاں سے ایک مسئلہ جو ہے نا امام صاحب اور بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مکہ شریف میں کوئی آدمی بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا. مکہ شریف میں کوئی آدمی بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیے, چاہے وہ بزنس ٹرپ ہو اس کا, سیاسی ٹرپ ہو, یا کوئی بھی ٹرپ اس کا ہو. جو شخص مکہ میں داخل ہوگا وہ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا. اب جب احرام میں داخل ہوگا تو احرام کے 2 کپڑے پہننے پڑیں گے, اس کے بغیر تو مطلب احرام مکمل نہیں ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں آئے تو آپ کے سر پر کالا امامہ تھا جو آپ نے باندھا ہوا تھا. تو آپ کیسے آئے, اس پر بحث ہے. اس میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے, لیکن آپ نے اپنا شرعی اختیار جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے پگڑی باندھی, اور احرام کی حالت میں آپ کا کالی پگڑی باندھنا یہ آپ کے اختیار کے ساتھ. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ نے ان کو اختیار دیا, جیسے مرضی وہ کریں. تو آپ نے حالت احرام میں پگڑی باندھی, آپ حالت احرام میں مکے میں داخل ہوئے. ایک یہ قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء اگر بغیر احرام کے مکے میں داخل ہوں تو ان کے لیے جائز ہے. دوسرا یہ قول ہے. تو ادھر آپ یا تو داخل ہوئے بغیر احرام کے, یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے, یا احرام کے ساتھ داخل ہوئے لیکن پگڑی آپ کے لیے اختیار میں دی گئی. یہ سوچتا ہے نا کہ اگر احرام میں تھے تو پگڑی کیوں باندھی, آپ احرام میں تھے لیکن احرام کی حالت میں آپ کے لیے پگڑی بھی جائز تھی. یہ دونوں قول ہے. تو اس وقت صحابہ کرام نے بھی نہیں باندھی ہوئی تھی؟ نہیں, یہ صرف آپ سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آپ اونٹ پر تھے. وہ اونٹ جو اورق تھا, اورق الی سواد, یعنی سفید رنگ کا اونٹ تھا جو سیاہی مائل تھا. یعنی وہ کیا ہو گیا, گندمی مائل ہو گیا نا, سفیدی جو سیاہی کی طرح مائل ہو. اور وہ کہتی آپ کی ناکا قصوہ, جو آپ کی اونٹنی مشہور اونٹنی تھی نا جس پر وہی آتی تھی, جو اس پر آپ اکثر سوار ہوا کرتے تھے, ناکا قصوہ. اور اسی پر آپ جنت میں بھی جائیں گے. ناکا قصوہ شریف جو ہے, ہاں جی, یہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کی وہی اس کی طرف آتی ہے کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے, یہ ناکا قصوہ شریف. تو آپ متقلدن بقوسن, آپ نے گلے میں وہ جو بو ہے, تیر کمان تھی وہ ڈالی ہوئی تھی, اور متعممن امامہ آپ پہنا ہوا تھا, امامہ کالا جو من وابرن,
اونٹ کے بالوں سے جو بنا ہوا تھا، بنا ہوا تھا اونٹ کے بالوں سے، آپ نے وہ کالا امامہ جو آپ نے پہنا ہوا تھا. تو اب اس کا یہی مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو حالت احرام میں تھے اور پگڑی آپ نے اپنے اختیار سے باندھی تھی جو آپ کو اللہ نے اختیار دیا، یا آپ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے. انبیاء کے لیے یہ جائز ہے، یہ آپ کی خصوصیات ہیں انبیاء علیہ السلام کی. جی آخری حدیث. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة ان تأتي قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلة ويجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لوگوں کے پاس علم نہیں نا، اگر لوگوں کے پاس علم ہو تو پوری دنیا کی 75% مسلم آبادی جو ہے یہ حنفی ہے. آلویز شروع سے لے کر آج تک جو ہے عوام الناس اور علماء اور خواص، دنیا کی 75% آبادی کون سی ہے؟ حنفی ہے. شروع میں جو ہے جتنے بھی یہ عراق ہے، یہ افغانستان ہے، پورا رشیا اور ہندوستان، پاکستان اور جو ہے مصر، یہ ترکی، یہ جتنے ہیں سارے یہ حنفی لوگ ہیں. اور جو اسپین ہے، اسپین کا علاقہ، اندلس وغیرہ، افریقہ کے بعض علاقے، یہ جو ہے یہ مالکی ہے. اور جو کچھ علاقہ مصر کا اور انڈونیشیا، ملیشیا اور کچھ علاقے باقی افریقہ کے، یہ شافی ہیں. لیکن 75% آبادی جو ہے یہ حنفی ہے. اور حنفی ہونے کے باوجود اپنے امام کے اقوال سے غافل ہے. جیسے حج تمتع کا، حج قران کا نہیں پتہ اکثر لوگوں، اور یہ پتہ ہے تو سہولت ڈھونڈتے ہیں کہ یہ آج سے ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے، زیادہ دیر احرام نہ باندھنا پڑے. اکثر لوگوں کو دیکھیں پتہ ہے لیکن حج تمتع کر کے عمرے سے فارغ ہو کر موجے کرتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے، یہ کرتے. عبادت کرنے کا ٹائم ہے، جتنی زیادہ آپ احرام میں رہو گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اور دیکھیں امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے، پڑھیں یہ حدیث. یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے، حضرت نافع عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، وہ اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو حضور کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے تھے اور عاشق رسول تھے. حضرت عمر کے صاحبزادے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کالا من السنت، وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہ انتا تیا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلہ تھے، کہ تم قبلے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دو. وَيَجْعَلْ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور کعبے کو اپنی پشت کے پیچھے رکھو. وَنَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ، اور قبر شریف کو اپنے چہرے کے سامنے رکھو. اور بھی وضاحت چاہیے کوئی حدیث کی؟ یعنی کتنے وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ کی طرف سے تم آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر، جیسے ہم جاتے ہیں. کہ آپ نے حاضری دی ہے جی ہاں، یعنی مواجہ شریف کی طرف آپ جو ہے نا قبلہ کی طرف سے آؤ، آپ سامنے قبلہ کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی قبلے کی طرف اپنی پشت کو کرو، منہ کرو حضور کی قبر شریف کی طرف آپ کے چہرے پاس، اور پھر کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام بھیجو. اب یہ ہے امام صاحب کا قول جو آپ نے حدیث اپنی کتاب میں نقل کی. اور ہمارے حنفی کہلانے والے ان سعودی وہ جو جاہل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے سلام بھیجنے کے لیے اور حاضری دینے کے لیے وہ جو شرک کہتے ہیں، ان گدھوں کی جو ہے بات مان کر کہتے ہیں کہ کعبے کو پشت نہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو. کعبہ کو کم کانٹ کرتے ہو تم؟ آپ کعبہ کی طرف پیر کرتے رہیں، ساری رات سارا دن پشت کرتے رہیں، ان کو کوئی خیال نہیں.
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جب سلام کا وقت آئے تو ان کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ او ہو کعبہ کی طرف پشت کر رہے ہو تم، اور کعبہ کی طرف پشت کر رہے ہو. کعبہ کی طرف پشت نہیں کرو، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو اور حضور کے روضہ اطہر کی طرف پشت کرو. یہ کس کتاب؟ ہم تو حدیث دکھا رہے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف پشت کرو اور حضور کے چہرے کی طرف منہ کرو اور تم حضور کی ذات پر سلام بھیجو. آپ مجھے دکھاؤ کہ یہ کس حدیث میں آتا ہے، کس کتاب میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے یہ دعا قبول نہیں کرتا اگر تم کعبے کی طرف منہ نہ کرو. تو جب نماز کے بعد آپ سلام پھیر کر بیٹھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو امام کے لیے کیا حکم ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرے یا بندوں کی طرف منہ کر کے دعا کرے؟ حکم ہے کہ جب نماز مکمل ہو تو آپ اپنا چہرہ کعبے سے دائیں طرف پھیر لیں یا بائیں طرف پھیر لیں، اور جب امام ایسے بیٹھتا ہے منہ پھیر کر مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہے یا پہلو منہ مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے، کعبے کی طرف منہ نہیں ہوتا تو دعا نہیں مانگتے. کبھی کسی نے کہا کہ تیری دعا قبول نہیں کیونکہ تو نے کعبے کی طرف منہ نہیں کیا. کعبے کی طرف منہ کرنا دعا کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ کیا ہوا کہ تم کعبے کی طرف منہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف پشت کرو، جبکہ اتنا بڑا امام جو امام احمد بن حنبل کا بھی استاد ہے، جو امام شافعی کا بھی استاد ہے، 5 درجے بلند استاد ہے، امام مالک کا بھی استاد ہے، اور تم اس کو کہتے ہو کہ ان کی بات کو تم معمولی لیتے ہو. امام صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرو اور کعبے کی طرف پشت کرو اور تم حضور پر سلام بھیجو، اور تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تم کہتے ہو کہ کعبے کی طرف منہ کرو، حضور کے روضے کی طرف پشت کرو. جی حالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی حدیث میں دکھائیں. جب امام مالک سے ہارون رشید نے کہا کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے کے لیے میں کیا کروں، تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور کے تو وہ کر جو تیرے باپ نے کیا. امام مالک نے کہا ہارون رشید کو تو وہ کر جو تیرے باپ نے کیا. اس نے کہا کیسے؟ نے کہا تیرے باپ کس سے جب غلطی سرزد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور کا وسیلہ پیش کیا. تو جب انہوں نے حضور کی طرف اپنا منہ کیا ہے اپنی حاجت کے لیے، تو بھی جب یہاں آئے تو حضور کے روضہ اطہر کی طرف اپنا منہ کر کے اپنی گزارش پیش کر، اپنا سلام پیش کر، جو تیرے باپ نے کیا، جو ہم سب کے باپ نے کیا، آدم علیہ السلام نے کیا. تو یہ ہارون رشید کا مسئلہ تھا کہ ہارون رشید نے جب پوچھا تو امام مالک نے کہا کہ حضور کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے تم ادھر منہ کر کے دعا کرو. پتہ نہیں یہ کہاں سے حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ یہ تم حضور کی طرف پشت کرو. جزاکم اللہ احسن الجزا. کتاب الحج مکمل ہو گئی. اب آگے کتاب النکاح ہے.